ارے یہ اپنے ساحل کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ پیچھے سے آنے والی بیگم صدیق کی آواز پہ وہ بے ساختہ پلٹے اور یہ لمحہ کام کر گیا۔ ان کی گرفت ڈھیلی محسوس کرتے ہی ساحل نے ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا، جیسے صدیقی صاحب لڑکھڑائے اور وہ ان کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ جتنی دیر میں وہ سنبھلتے ساحل بنا وقت ضائع کیے آگے کی طرف دوڑا۔ جانے کتنی گلیاں کتنی سڑکیں وہ بغیر روکے عبور کرتا چلا گیا۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد اب وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے تک کر بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس صورتحال میں بھی اس کا ذہن بہت تیزی سے جمع و تفریق کر رہا تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے، وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ سانس بحال ہونے پر اس نے اطراف میں نظریں دوڑائی تو پاس کی دکان میں اسے فون نظر آیا۔ بھائی صاحب، ایک فون کرنا ہے، ساحل نے لہجت سے پوچھا۔ ہاں تو کر لو، دکاندار نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے پاس پیسے نہیں، ساحل ہوکلاتے ہوئے بولا۔ دکاندار نے اس کا سر سے لے کر پیر تک بغور جائزہ لیا۔ نہ جانے چند لمحوں میں اس نے کیا نتیجہ حس کیا۔ تم فون کر لو، جب پیسے ہو تو دے جانا، اس نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل نے اجازت ملتے ہی گھر کا نمبر ملایا۔ پولیس نے تلاشی کے نام پر پورے گھر کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ لاؤنج میں وہ تینوں سر جھکائے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے سب کو ہی چونکا دیا۔ انظر صاحب نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے ان کے چہرے پر سرخی سے دوڑا دی۔ ہیلو، ہاں ساحل میرے بچے، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بے قراری سے بولے۔ رقیہ بیگم اور سجیل دونوں نے یہ الفاظ سن کر چونک کر ان کو دیکھا اور دوڑ کر ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جی ابو میں ٹھیک ہوں، ساحل بمشکل بولا۔ اس کے قلب میں آنسو کا گولا سا اٹکنے لگا تھا۔ اتنی مسافت طے کر کے تو وہ ابھی ان سے ملا تھا کہ پھر سے جدائی ان کے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، بس کسی بھی طرح تم وکیل صاحب کے آفس میں پہنچو، میں بھی وہی آ رہا ہوں۔ انہوں نے اسے آفس کا پتہ سمجھایا اور فون رکھ دیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، رقیہ بیگم ان کو گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ تم گھر کا حال احوال درست کرو، میں اور سجیل تھوڑی دیر میں آتے ہیں، وہ گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں تیزی سے باہر کی طرف بڑھے۔ ماہم کے لیے تمام حالات جاننے کے بعد ہر گزرتا لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ وقت کی پوٹلی میں نہ جانے اس کے لیے کتنی صعوبتیں پنہا تھیں۔ وہ بے چینی سے شمائل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی تمام حساسیات صرف اور صرف انتظار کی کیفیت میں تھی۔ بھوک و پیاس اور اس قسم کا کوئی بھی احساس اس کو نہیں ستا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وقت گزرا اور شمائل نے اسے کھڑکی سے آواز دی اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ماہم نے دروازہ پورا زور ڈال کر کھولا تاکہ بنا آواز کیے دروازہ کھل جائے۔ آ جاؤ میرے پیچھے، شمائل سرگوشی میں بولی۔ ماہم کا دل برق کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے خیالات اس کی جسمانی حرکات سے زیادہ دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ شمائل اسے باہری دروازے کے بجائے پچھلے دروازے کی طرف لے گئی۔ وہاں پہ ایک بیل گاڑی کھڑی تھی جس پر سوکھی گھاس کے بڑے بڑے بنڈل پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف نور بھی چادر کی بغل ماری کھڑی تھی۔ تم دونوں اس گھاس میں خود کو اچھی طرح چھپا لو، گاڑی بان ہمارا پرانا وفادار ہے، اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ شہریار، ماہم بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دفعہ تم شہریار کی خالہ کے پاس پہنچ جاؤ، پھر سب بہتر ہو جائے گا، شمائل نے اسے آس کے جگنو تماتے ہوئے کہا۔ پچھلے سفر میں وہ ایک آرام دہ گاڑی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھی اور اب زندگی اس کو بیل گاڑی کی تکلیف دہ سفر کی طرف لے جا رہی تھی۔ گھاس کے بندھے ہوئے بنڈلوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگی اور شمائل نے ان کے اوپر خشک گھاس اچھی طرح بکیر کے ان کو چھپا دیا۔ بس ہمت سے کام لینا ہے تم لوگوں نے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، شمائل نے نم آنکھوں سے انہیں رخصت کیا۔ ان دونوں کو رخصت کرنے کے بعد شمائل کا ذہن نہایت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں ماہم کی غیر موجودگی کو حویلی والوں سے مخفی رکھنا تھا۔ اس نے پہلے سے جمع کیے ہوئے سامان میں سے مٹی کا تیل نکالا اور کھڑکی سے اندر ماہم کی کوٹلی میں پھینکنا شروع کیا۔ اب وہ احتیاط سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ رات کے اس پہر سبھی یقیناً سو رہے تھے۔ اب اس نے دیا سلائی کا ڈبہ اٹھایا اور ایک ساتھ 3 تیلیاں جلائی اور اندر کی جانب پھینک کر یہاں سے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اندر بڑے کاٹ کباڑ کے تیل کے ساتھ آگ بہت تیزی سے بھڑک رہی تھی اور پورا کمرہ جلتے ہوئے شعلوں کی نظر ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں حویلی کے تمام لوگ شہریار کی پلک شگاف چیخوں سے جاگ چکے تھے۔ وہ کھڑکی کی سلاخوں کو پکڑے میری دلہن چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں حویلی کے تمام لوگ شہریار کی پلک شگاف چیخوں سے جاگ چکے تھے۔ وہ کھڑکی کی سلاخوں کو پکڑے میری دلہن چلا رہا تھا۔ ساحل فون رکھنے کے بعد اس بات کو سوچنے لگا کہ بنا پیسوں کے وہ وکیل صاحب کے آفس تک کا فاصلہ کیوں کر پائے گا۔ اس کا ذہن اس وقت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک رکشہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ کہاں جاؤ گے صاحب؟ رکشے والے نے اس سے پوچھا۔ ہاں جانا تو ہے،
اچھا اس پتے پر پہنچا دو۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر رکشے والے کو پتہ سمجھانے لگا۔ مشکلیں جب بھی کسی کے گرد تنگ کرتی ہے تو ان کا حل بھی ان میں ہی پنہا ہوتا ہے، بس اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نور تو شاید اس قسم کے سفر کی عادی تھی، لیکن ماہم کے جسم کا جوڑ بیل گاڑی کے جھٹکوں سے دکھنے لگا تھا، اور گھاس کے خشک تنکوں نے چپ چپ کر بھی اس کا برا حال کر دیا تھا۔ ایک آزاد انسان سے اس کی آزادی چھین لی جائے اور وہ خود کو بچانے کے لیے مصیبتوں کے طوفان کو جھیلے، یہ کسی بھی طور بھی آسان نہیں، لیکن ہر ذی ہوش کی طرح وہ بھی اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری حد تک ہر صعوبت کو برداشت کر رہی تھی۔ گاڑی بان دھیمی چال سے گاڑی چلا رہا تھا کہ رات کے پر ہول سناٹے میں اس کی آواز گونجی، بیبیوں تسی لوگ بس ادھر ہی اتر جاؤ، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ رات کا وقت ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دے رہا تھا اور انہیں ادھر ہی اترنے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے تو راستوں کا کچھ بھی نہیں معلوم، اور آپ نے تو ہمیں منزل پہ پہنچانا تھا، ایسے کس طرح آپ بیچ رستے میں ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ماہم روحان سی ہو رہی تھی، اس کا تو گاڑی بان کا انکار سن کر ہی دم خشک ہو گیا تھا۔ بیوی میں بھی بیوی بچوں والا ہوں، آج نہیں تو کل یہ بات کھل جائے گی کہ میں آپ لوگوں کی رہائی کا سبب بنا ہوں، تو یہ چودھری لوگ میرے پورے خاندان کو کتوں کے آگے ڈلوا دیں گے۔ وہ دونوں ہاتھ ماہم کے آگے جوڑتا ہوا گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ ایک مجبور انسان دوسرے مجبور انسان کی مشکل سے ہی مدد کر پاتا ہے۔ ماہم کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا کہ نور نے اس کا برفیلا ہاتھ تھام کر اس کو دلاسا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی جا رہے تھے۔ چاند کی بھی آخری راتیں تھی، اس لیے اندھیرے نے ہر سورج جما رکھا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہ دیتا تھا۔ اگر ان کو راستوں کا صحیح علم ہوتا تب تو یہ اندھیرا ان کو اپنے اندر ضم کر کے چھپا بھی لیتا، لیکن راستوں سے ناواقفیت ان کو کسی بھی وقت کسی بڑے خطرے سے دوچار کروا سکتی تھی۔ نور تم کو کچھ تو علم ہوگا صحیح راستے کا؟ ماہم نے لرزتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ مکمل طور پر تو نہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، روشنی ہوتے ہی کسی معقول آدمی سے پوچھ لیں گے، نور نے اسے تسلی دی۔ ماہم نے اسے جواب میں کچھ کہنا چاہا تو نور نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور رک کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگی۔ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے بیوی، جتنا تیز ہو سکے بھاگو۔ وہ دونوں اونچے نیچے راستوں پر بھاگتی جا رہی تھی۔ اب ماہم کو بھی واضح طور پہ کوئی اپنے پیچھے آتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا کہ ایک کے بعد دوسری مصیبت اس کا راستہ کاٹ رہی تھی۔ یکدم بھاگتے ہوئے ماہم کے پیر کے نیچے کوئی نوکیلی چیز آ گئی اور اس کا پیر پوری طرح سے رپٹ گیا اور وہ منہ کے بل زمین پہ جا گری۔ اس نے گرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کر اپنے چہرے کو زمین پہ ٹکرانے سے بچا لیا۔ اٹھو بیوی، ہمت کرو، بھاگو۔ نور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل بولتے ہوئے اس کو اٹھا رہی تھی۔ ماہم نے اٹھنا چاہا، لیکن پاؤں میں درد کی ایک شدید لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی اور ان کا تعاقب کار لمحہ بلمحہ ان کے قریب آتا جا رہا تھا۔ نور تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں نہیں اٹھ پاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ نہ بیوی، میں نہیں چھوڑ کر جانے والی آپ کو کہیں بھی، یہ کہہ کر وہ ماہم کا پاؤں دیکھنے لگی۔ نور کے پاؤں کے چھونے سے درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور ماہم کے منہ سے تکلیف سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس چیخ کو سنتے ہی موت تعاقب کار کی صورت میں ان کے سر پہ آ پہنچی۔ وہ ایک لمبا چوڑا وجود تھا جس نے کالی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ ساحل وکیل کے آفس پہنچا اور رکشے والے کو وہیں رکنے کے لیے کہا۔ وہ اندر گیا، وکیل صاحب سے ملا اور اپنے گھر سے نکلنے کے واقعے جو مختصر ان کے گوش گزار کیا۔ وکیل صاحب کو اس کے والد کسی حد تک سارے معاملات بتا چکے تھے۔ وکیل صاحب، وہ باہر رکشے والا، اس نے شرمندگی سے بات چوری چھوڑ دی۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے اس کے انداز سے اس کی ادھوری بات سمجھ لی اور اسے سرزنش کرتے ہوئے چپڑاسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ نصیر، وہ باہر رکشے والے کو یہ پیسے دے کر فارغ کرو، وہ اس کی طرف روپے بڑھاتے ہوئے بولے۔ ساحل ان کی طرف ممنونیت سے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی، لگتا ہے انظر صاحب آ گئے، وہ بولے۔ ساحل بےتابی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور دروازہ وا ہوتے ہی اس کی ساری امیدوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ سامنے تازہ دم پولیس پارٹی اسے درنے کے لیے دروازے پہ کھڑی تھی۔ قسمت اپنا کھیل کھیل چکی تھی۔ اتنی مشقت اور بھاگ دوڑ کے بعد بھی ساحل وقت کے شکنجے میں کیسا جانے والا تھا۔ انظر صاحب اور سجیل جب وہاں پہنچے تو سامنے دیکھنے والے منظر نے دونوں کو ہی دل پہ ہاتھ رکھنے پہ مجبور کر دیا۔ ساحل کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور وہ چہرہ جھکائے پولیس موبائل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وقت کی گرفت میں آ چکا تھا۔ ایک لمحے کی غلطی کی سزا نہ جانے اس کے مقدر میں کیا لکھی تھی۔ جب ساحل نے نظر اٹھائی اور سامنے ان دونوں کو پایا تو جن آنسو پہ وہ ضبط کیے بیٹھا تھا وہ بلا تردد
اس کے چہرے پہ پھسلنے لگے۔ وہ تینوں ہی بے آواز رو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے پولیس موبائل کے پیچھے آ رہے تھے کہ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ رقیہ بیگم ان کو فون کر رہی تھی۔ دونوں میں ہی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو ان حالات سے آگاہ کرتے۔ فون بج بج کر ہی خاموش ہو گیا۔ ماہم اور نور دونوں کو ہی اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ لمبا چوڑا وجود گھٹنوں کے بل گرنے والے انداز میں ماہم کے قریب آ بیٹھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے دونوں کو ہی ششدر کر دیا۔ میری دلہن مری نہیں، میری دلہن مری نہیں۔ وہ کوئی اور نہیں ملک شہریار تھا جو کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بچوں کی طرح سے سک رہا تھا۔ ماہم کا دل اسے اس طرح روتے دیکھ کر پھسلنے لگا۔ کس نے کہا تمہاری دلہن مر گئی؟ ماہم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ حویلی میں آگ لگ گئی، سب کہہ رہے تھے کہ دلہن مر گئی۔ وہ اسے تکتے ہوئے اٹک اٹک کر بولا۔ ماہم اور نور دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس پہ شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ تم کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں ہوں؟ ماہم نے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کہ تم مل جاؤ گی؟ وہاں سب کہہ رہے تھے کہ تم آگ میں جل مری ہو، تو تمہارے بنا جی کر کیا کرنا تھا؟ میں تو پاس کی پہاڑی سے کودنے جا رہا تھا کہ تم مل گئی، وہ بے ساختگی سے بولا۔ ماہم نے اس کی بات سن کر دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ قدرت کے کیے گئے ہر کام میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، بس انسان مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت نہ ہونے کے باعث ہمت چھوڑ بیٹھتا ہے۔ گاڑی باندھ کے بیچ راستے میں اتار کے جانے پہ ماہم بری طرح دل برداشتہ ہو گئی تھی، لیکن اس مشکل میں اس کے لیے آسانی پوشیدہ تھی جو کہ اس کی نظر ناقص سے اوجھل تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شہریار کا سہارا لے کر آگے کا سفر طے کرنے لگی۔ تانے پہنچتے ہی ساحل کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ انظر صاحب اور سجیل بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچے۔ بڑی تگودو کے بعد انہیں تانے کے انچارج سے ملوایا گیا۔ جی بادشاہ ہو کیسے آنا ہوا؟ اسی جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ان سے ہی اکثر انجان بنا ہوا تھا۔ ان کا وکیل بھی وہی پہنچ گیا اور ساحل کی ضمانت کے کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ نا جینا، یہ ضمانت شمار نہیں ہو سکتے، وہ نبی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کاغذات پورے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ وکیل صاحب نے اسی کے انداز میں سوال کیا۔ وہ کوئی انتہائی بد دماغ پولیس والا تھا جو اپنی فرغونیت میں مست تھا۔ پورے ہیں، دکھائیے ذرا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے کاغذات وکیل سے لیے اور دیکھنے لگا اور ان میں سے ایک کاغذ نکال کر پاڑ دیا۔ لو جی، اب پورے نہیں، یہ کہہ کر اس نے پلک شگاف کا کہا لگایا۔ سجیل نے تو غصے سے موٹیاں ہی بینچ لی اور انظر صاحب دل محسوس کر رہ گئے۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر باہر آنے لگے تو ایک کانسٹیبل ان کے پاس آیا۔ آپ لوگوں کو اپنے بندے سے کوئی پیار نہیں جو اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ ان سے بناوٹی ہمدردی کرتے ہوئے بولا۔ ہم اپنی کوشش کر چکے ہیں، کل عدالت میں دیکھیں گے۔ انظر صاحب پاس پڑی بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ اندر کی خبر ہے میرے پاس، وہ اپنا لہجہ ڈرامائی بناتے ہوئے بولا۔